شبر صاحب میں آپ کو شامل کرتا ہوں اس ساری بحث میں، اور آپ کیونکہ ماہر ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے، لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، سماج نہیں چل سکتا آگے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا آنے والی جو اپوزیشن ہوگی وہ اس وقت کی حکومت کے ساتھ ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مساق مرشد کرے گی؟ نہیں، دیکھیں میرا جو تجربہ ہے اور میری جو پاکستان کے معاشرے کی اسٹڈی ہے، اس میں جو ہمارے سیاست میں پولرائزیشن ہو چکی ہے، میں کسی بھی پازیٹیو ریئیکشن کو اینٹیسپیٹ نہیں کرتا، بلکہ میں یہ اینٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ although کہنا نہیں چاہیے مگر الیکشن ہمیں اس اکنامک سائڈ پہ اسٹیبلٹی نہیں دیں گے. تو پھر کیا کریں اگر آپ نہیں وہ ایک سوال ایک طرف تو آپ کا یہ بھی منترا ہے کہ جی جب تک اگر سیاسی سکون نہیں ہوگا، سیاسی طور پہ ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ہم معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. نہیں دیکھیں، یہ میں اس کو الٹا کہتا ہوں، جب تک آپ معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، سیاسی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سہیل وڑائی، آپ اس پہ کیا بولو گے؟ جو ہمارا یہ سوال ہے کہ جو جماعت کامیاب ہوگی، مدت پوری کرے گی، اقتصادی طور پہ خوشحالی آئے گی، اور کیا جو اپوزیشن ہے وہ اس کو سوچے گی کہ اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں جی، اگرچہ الیکشن بہت ہی ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس سے ایک دوبارہ سے آپ کانفیڈنس لیتے ہیں عوام سے، اور لوگ جو ہیں وہ نئے سرے سے امیدیں باندھتے ہیں، اور سیاستدان نئے سرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن یہ بات میں شبر زیدی صاحب سے اور جو ہے بخاری صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پکچر جو ہے بڑی گلومی ہے. کیا اس کا گلوم کیا ہے؟ گلوم یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہے، اس کے جو ایکٹر ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ راستہ جو معاشی استحکام کا راستہ ہے وہ بھی سیاسی استحکام سے نکلتا ہے. ایگری. اب سوال یہ ہے کہ ریکنسیلیشن جب تک نہیں ہوگی، آپ اس وقت تک آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ انتخابات سے پہلے ریکنسیلیشن ہو جائے؟ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ رولز آف گیم سب کا کانفیڈنس ہو الیکشن پر. اور اگر نہیں ایسا ممکن، ایک پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے یہ ڈائلاگ کرے، تو کم از کم ابھی سے یہ پرامس تو کرے کہ میں الیکشن کے بعد ریکنسیلیشن کروں گا. سہیل، کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی سے یہ اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہو کوئی ریکنسیلیشن کی بات کرے تو دوسری پارٹی جو طریقہ کار استعمال کر رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جمہوری عمل کا رستہ اور ہے اور ایجیٹیشن کا رستہ اور ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تو مظلوم ہے، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جی 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ مظلوم ہے. اور کس نے مظلوم بنایا انہیں؟ اپنی ان کی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مظلوم سے بھی آپ وہی ڈیمانڈز کرتے ہیں جو اس وقت کا حاکم ہوتا ہے؟ نہیں، مظلوم جو ہے اس کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. Can I invite the person who really handles with the elections? پلیز. اتنی موٹی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں تمام ریفرنسز ہوتے ہیں پچھلے کئی انتخابات کے. جی محترم مدثر صاحب، آپ جو یہ سوالات ہم نے رکھے ہیں اپنے سامنے آج، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں سہیل وڑائی صاحب نے جو کہا کہ جو اکنامک گروتھ، ترقی، ڈیولپمنٹ، اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لازمی ہے. لیکن اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں شبر صاحب. اچھا، اور ہاں زیدی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل الیکشن کے بعد یقیناً ایک پولیٹیکل سرٹنٹی تو آ جاتی ہے. 2013 کے بعد الیکشنز ہوئے، ریزلٹ ڈسپیوٹڈ تھے، 1.5 سال اسلام آباد کے سڑکوں پہ، پارلیمنٹ کے باہر دھرنا رہا. وہ 2014 میں وہ میں خالی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، چین کے صدر صاحب کا دورہ پوسٹ پون ہو گیا، لیکن پولیٹیکل پروسیس چل رہا تھا، سرٹنٹی تھی. اکنامک گروتھ جس طرح کی بھی ہوئی اس کی کوالٹی پہ ہم بیٹ کر سکتے ہیں. انٹرپٹ یو سر فار اے سیکنڈ. جب ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس چل رہا تھا تو پولیٹیکل پروسیس میں قبریں بھی کھودی جاتی ہیں، کپڑے بھی جی اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. لیکن جو پولیٹیکل جمہوریت کا حسنی یہ ہے کہ اس میں لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ہاں، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں وہی کہہ رہا ہوں، اس میں ایجیٹیشن ایک حد تک ہوتا ہے پولیٹیکل پروٹیسٹ میں. جہاں بھی دیکھا ہم ایک اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہیں، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے ہے، وائلنس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پولیٹیکل پروٹیسٹ جمہوریت کا حصہ ہیں، اور یہی پروٹیسٹ اور ایکسپریشن جمہوریت کا حصول ہے.
اس کو جس طریقے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے بعضی دفعہ وہ اگلی سچویشن کر جاتی ہیں. تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. الیکشن کے بعد ہمیں یہ یقین ہے کہ کم از کم ایک پولیٹیکل سرٹنٹی ضرور آ جائے گی. چاہے حکومت جو آئے وہ آپ کی الگ بات ہے کہ وہ 5 سال چلتی ہے 3 سال چلتی ہے, لیکن ایک سرٹنٹی ضرور ہوتی ہے, اور سرٹنی میں یقیناً آپ کو ایک معاشی سانس لینے کا بھی موقع ملتا ہے. اور ضروری نہیں ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں الیکشن کے جو نتائج ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایگری کر لی ہوں, لیکن اکنامک گروتھ جس طرح بھی دھکا کھا کے اسٹرگل کر کے کچھ نہ کچھ چلتی رہی. اس سچویشن پہ ہم نہیں پہنچے تھے کہ 0% پہ ہم آ کے کھڑے ہو جائیں یا مائنس میں ہم چلے جائیں. اس سچویشن پہ یہ شاید پہلی دفعہ ہم آئیں. اچھا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں مدثر کہ 2013 کا انتخاب ہوتا ہے, 2014 میں سیاسی عمل شروع ہو جاتا ہے بقول آپ کے, تو یہ 2024 کا جو انتخاب ہے یہ 2024 میں ہی ایسا کوئی سیاسی عمل شروع ہو جائے گا مخالفین کی طرف سے؟ دیکھیں, جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ الیکشن ریزلٹس کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیے گئے, ہارنے والی پارٹیاں ہمیشہ ریزورٹ کرتی ہیں اس رزلٹ کو چیلنج کرنے پہ. کچھ پارٹیز نے اس میں پروٹیسٹ بھی کی راہ اختیار کی. مثال کے طور پہ 2018 کے بعد بھی جمعیت علماء فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں آئے, انہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا, اور وہ بھی اچھے خاصی تعداد میں لوگ تھے, لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہوں, واپس چلے گئے. جو بھی ان کی ڈیل ہوئی, ایگریمنٹ ہوئی, اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن پروٹیسٹ ہوتی رہی ہیں. اور ہمیں 2024 کے بعد بھی جو پاکستان کی تاریخ رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ساری پارٹیاں ایکسیپٹ کریں, اور پروٹیسٹ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یہ ایکسپریشن بھلا قبریں کھودیں, بھلا کچھ کریں, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یہ تو پولیٹیکل ایتھکس آپ کی ہے, پولیٹیکل مورالٹی ہے. سیاسی لیڈرز کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح پولرائزیشن کہاں پہ لے جا رہے ہیں. جس پولرائزیشن پہ ہماری سوسائٹی چلی گئی ہے, وہ شاید ہم اس میں جتنی بٹرنس سوسائٹی میں آگے, وہ بٹرنس ڈیپ ڈاؤن لوگوں تک چلی گئی ہے, گلی محلوں گھروں کے اندر تک وہ بٹرنس چلی گئی. اس بٹرنس, یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس لیڈرشپ پہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ. مدثر, کیا یہ بٹرنس نہیں مجبور کرتی سب لوگوں کو کہ وہ 8 تاریخ کو پولنگ اسٹیشن پہ جائیں, اپنے ووٹ کاسٹ کر کے اپنی بٹرنس کا اظہار کریں؟ دیکھیں, اس جو انسرٹنٹی کی صورتحال رہی ہے, یہ ایک انسرٹن فضا جو ہوتی ہے, اٹ ورکس بوتھ ویز. اس سے ٹرن آؤٹ ڈپریس بھی ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ الیکشن کے فیصلے پہلے ہو گئے, جس طرح کا ایک امپریشن بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت سارے لوگ الیکشن میں آتے نہیں. اٹ لیڈس ٹو اے ڈپریسڈ ٹرن آؤٹ. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ 1997 میں آپ کو یاد ہوگا 27% ٹرن آؤٹ تھا, اور صبح جب اٹھے تو 35% ہو گئے نمبرز. دیکھیں, میرا یہ ویو ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پاکستان کا عام آدمی ہے, اس کو پاکستان کی معاشی مسائل, معاشی حالت کا پورا ادراک نہیں ہے. میں عام آدمی بات ہوں. پاکستان, جس طرح میں نے بہت پہلے کہا تھا, پاکستان ڈیفالٹ کے بہت نزدیک پہنچا ہے اور ابھی وہیں کھڑا ہے. تو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیا الیکشن نہ ہوتے یا نہیں ہوتے, ہمیں جو بات کسی نے کی تھی, اور ہم نے اکنامک سائٹ پر اسٹیبلشمنٹ کو SIFC کے تھرو ان روڈ دے دی ہے. اور یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی, جو ہمارے تاجر بھائی بیٹھے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کہ جب PDM کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے, اس کے بعد سے آج تک اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. غلط یا صحیح؟ آئی ہے. میں ایک بات اور اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. اب اس اسٹیبلٹی کو میں الیکشن کا ڈیفرمنٹ جسٹیفائی نہیں کرتا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ SIFC کے ساتھ, اور ایک پرٹیکولر ہم سمجھتے ہیں, ہمیں بتایا کہ SIFC کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو آنے والے ہیں, جو بھی آئے گا XYZ ABCD, کیا وہ اس سسٹم کو کیری کرنے کو تیار ہے؟ That is the first reconciliation that is to be taken, and that is very important. مدثر صاحب, میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر انتخابی مہم یہ شروع ہوتی ہے, اس میں سیاسی تقسیم اور بڑھ جاتی ہے, تو مدثر ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, وائلنس, پولیٹیکل وائلنس پاکستان میں ہوتا رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اس کی نوعیتیں بدلتی رہی ہیں. جو پچھلے 2002 کا جو الیکشن تھا, اس میں پولیٹیکل وائلنس کثرت سے زیادہ تھا. لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن اس سے پہلے ہوئے تھے, اس میں 75-100 کے قریب لوگ پولیٹیکل وائلنس میں, کوئی ٹیررسٹ وائلنس نہیں تھا. لیکن جو پچھلے کئی الیکشنز ہوئے ہیں, 8 کا الیکشن ہوا, اس میں ٹیررزم ریلیٹڈ وائلنس تھا. پولیٹیکل وائلنس ریلیٹیولی کم ہوا ہے جو پچھلے 3 الیکشن سائیکلز ہیں, لیکن ایکسٹریمسٹ وائلنس بڑھا ہے. لیکن اس دفعہ جس قسم کی پولرائزیشن ہے, اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ لیڈرشپ اگر اس غصے کو ری انفورس کرتی ہے, تو یہ پولنگ سٹیشن لیول تک وائلنس جا سکتی ہے. تھینک یو. ایک
क्वेश्चन में जवाब दो, क्या है? देखें, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि जो सियासी पार्टियां लॉन्ग मार्च करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं या वायलेंट होती हैं, उसके पीछे माजी की मुक्तदरा का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ये मुक्तदरा पे मैं बात करता हूँ अगले सेगमेंट में जाके। जी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुक्तदरा का काम होना चाहिए कि जो भी हुकूमत हो उसको जो है वो उसको ओबे करे और इस तरह की जो वायलेंस है इसको रोके, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें भी चलती रहेंगी और पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता रहेगा। शबर साहब, मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने एक इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, SIFC। जी। ये कोई ऐसी चीज़ है जो क्या है क्या? देखिए, ये एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्ट है जो पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, जो इन्वेस्टमेंट आती है, इससे पहले भी आती थी। नहीं, सुन लो तो ना, SIFC नहीं, मेरी बात सुन लो ना। हाँ। उसके अंदर हमने 2022 में एक अमेंडमेंट डाली, उसका नाम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट एक्ट। इसका लॉ, उसके तहत एक इदारा बनाया गया जिसका नाम है स्पेशल इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन काउंसिल। सर, इससे पहले कोई फैसिलिटेशन काउंसिल अदारे कुछ नहीं। मैं आ रहा हूं मैं थोड़े से। अच्छा, अब उसमें फ़र्क बाकी में और उसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात तो इसके अंदर, इस काउंसिल के अंदर हमारी मुक्तदरा के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। मुक्तदरा क्या है? मुक्तदरा मीन्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आगे चलें। उनके लोग भी बैठते हैं, पहली बात। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इनके पास ये पावर है, इस काउंसिल के पास एक पावर है। समझ लें, एक काउंसिल बनाई गई है जो टेक्निकली मैं समझता हूं असेंबली से ऊपर होगी। ये असेंबली से ऊपर होगी। ये काउंसिल बनाई गई है जो किसी भी रेगुलेटर को ये कह सकती है कि आपने क्या करना है। सर, फायदा क्या होगा? मुझे फायदों की तरफ। अरे भाई, मेरी बात सुनो ना, मैं पहले समझा दूं, करना फिर फायदा बाद में आता हूं। और दूसरी बात, जब ये कोई फैसला करेगी तो इसका फैसला नैब और उस जगह पे चैलेंज नहीं होगा। अच्छा, ये क्यों फायदा ये होगा? सर, 2 फायदे हैं। हमारे बहुत से बड़े फैसले, माशी फैसले इसलिए रुके हुए हैं कि हमारे सियासतदान और हमारे लोग इस बात से डरते हैं कि जो बड़ा फैसला करेंगे कल को वो नैब में खड़े होंगे। तो अब जब फैसला होगा उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हैं और सब मिल के फैसला करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये, टेक्निकली स्पीकिंग देखें इसको, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में एस्टेब्लिशमेंट एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गई है। पहले शायद इनफॉर्मल थी, अब फॉर्मल हो गई है। ठीक है सोहेल बड़ैच, अगर ऐसी पोजीशन है जैसी हमें बता रहे हैं शबर साहब, तो क्या इससे फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है कि देखें, ये हम इंतखाबात को सामने रख के देख रहे हैं। ये फैसले इंतखाबाती अमल से पहले हो गए हैं। एक बात, ये फैसले इंतखाबी अमल से पहले किए जा चुके हैं। अब बात कीजिए। देखिए, एक तो जमहूरी मुआशरे में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना जमहूरियत में ये सुपरा स्ट्रक्चर जो है वो चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान एक मुकम्मल जमहूरी स्टेट तो है नहीं, तो इसलिए इकानमी में हमारी मुक्तदरा का एक स्टेक है। पहले वो बिल वास्ता जो थे वो करते थे, अब वो बराह रास्त आ गए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अगले आने वाली हुकूमत है वो कौन सा फ़ैसला फिर कर सकेगी? अगर फ़ैसले पहले ही हो गए हैं तो वो क्या हम एक नया काकड़ लाने वाले हैं बतौर वज़ीर आज़म?